سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کتاب کیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں میں سے جو امام علی کی سینگ ہیں، جو رسول خدا کی احادیث ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئیں گی، اور یقیناً پسند آئیں گی۔ ہر علم کی بات صاحبان علم کو پسند آتی ہے۔ تو ہم اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ دوست کے بارے میں جناب رسول خدا امام حسین اور ائمہ طاہرین نے کیا کہا۔ جہاں تک ہو سکتا ہے برے دوست سے بھاگو، کیونکہ برا دوست زہریلے سانپ کی مانند ہے۔ اگر سانپ تجھے ڈسے تو تیری دنیاوی زندگی کو ختم کر دے گا، لیکن برا دوست تیری اس دنیا کی زندگی کو تو برباد کرے گا ہی، ساتھ ساتھ تیرے ایمان کو بھی زہر قاتل سے بھر دے گا۔ یعنی ایمان بھی جائے گا، دنیا بھی جائے گی، دین بھی جائے گا، اور کامیابی اور کامرانی سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، شریر آدمی کی رفاقت سے پرہیز کرو کہ وہ ایک لٹکی ہوئی تلوار کی مانند ہے، بظاہر دیکھنے میں خوبصورت مگر اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص تجھے برائی سے دور کرے وہی حقیقت میں تیرا دوست ہے، اور جو شخص تجھے غلط کاموں کی ترغیب دلائے وہ تیرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس معیار پر دوست اور دشمن کی پہچان کرو۔ یعنی بہت ہی سمپل سا معیار بتایا دوست اور دشمن کا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا درود و سلام اور تمام محبت کرنے والوں کا درود و سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، کہا کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو تجھے برائی سے دور کرے۔ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ جو برائی میں لے کے جاتا ہے وہی جو ہے نا دشمن ہوتا ہے، لیکن لوگ یہ نہیں سمجھتے، بس ہو میں ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور پھر تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہ حقیقت میں وہ شخص ہے جیسے کہ ایک آئینہ ہوتا ہے کہ انسان اس میں اچھائی اور برائی کو دیکھ سکتا ہے، انسان اپنے چہرے کو دیکھ کے پہچان سکتا ہے کہ کہاں پہ تل ہے، یہاں پہ کوئی اور چیز لگی ہوئی ہے تو اس کی صفائی کرتا ہے۔ جو انسان اس کے اوپر اشارہ کرتا ہے کہ مثلا تمہیں یہ خامی ہے، ویسے تو وہ بہت برا لگتا ہے، لیکن امام نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی دوست ہی وہ ہے جو تمہیں تمہاری برائی کی، غلطیوں کی، کوتاہیوں کی طرف اشارہ کرے، اور جو تمہیں غلط کاموں کی ترغیب کرے وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو اب اپنا دوست اور دشمن کی معیار یہ پہچان بتا دی ہے، تو اب اسی کے اوپر ہم اپنے دوست اور دشمن کو پہچانیں۔ دنیا آخرت کی بہترین مددگار ہے۔ بہت ہی خوبصورت سینگ ہے امام علی کی، کہا دنیا ہی سے آخرت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ دنیا اس شخص کے لیے برا گھر ہے جس نے اس میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری نہیں کی اور نہ ہی یہاں رہ کر ڈرا، یعنی اللہ سے ڈرا، اپنے آخری وقت سے ڈرا، اپنے قیامت سے ڈرا، اور اپنے جو سوال و جواب ہے اس سے ڈرا، اپنے نامہ اعمال سے ڈرا اور جہنم سے ڈرا۔ کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ دنیا دو طرح کی ہے، منزل مقصود تک پہنچانے والی اور ملعون دنیا۔ یعنی دنیا میں رہ کے انسان یا تو اپنی منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے جو کہ جنت ہے، اور دنیا میں رہ کے انسان ایسے اعمال کرتا ہے کہ اسے جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ ہمارا درود و سلام ان ہستیوں پہ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جملوں سے ہماری بہت سی مشکلات کو حل کر دیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اس شخص کے جو رضا الہی کا طالب ہو۔ امام علی نے فرمایا یقیناً دنیا منافقین کا گھر ہے نہ کہ متقین کا۔ دنیا سے تمہارا حصہ صرف اس قدر ہونا چاہیے جس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو اور اپنی آخرت کے لیے زاد راہ لے سکو۔ اپنی جانوں کو بحال رکھو، اپنی جان کو بحال رکھو، یعنی کہ پوری اپنی یہ کوشش کرو کہ اس دنیا سے جو اچھائی ہے وہ لے کے چلے جاؤ، اور اپنا زاد راہ بہترین زاد راہ بنا کے اس منزل پہ پہنچ جاؤ جو تمہاری منتظر ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.